الهادي يا الله جلاني جلاني يا الله جلاني جلاني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے ترجمے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور کل ہم نے ذکر کیا تھا الرحمن الرحیم، اور پھر ہم نے ذکر کیا تھا مالک یوم الدین۔ اور الرحمن الرحیم کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ ہم اگر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، وہ اس نرمی کے معاملے کی وجہ سے بہت سی ایسی غفلتیں جس میں ان کو نہیں جانا چاہیے ان میں چلا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر مالک یوم الدین کا ذکر اسی لیے فرما دیا کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، لیکن مالک یوم الدین بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہے، اور یہاں مالک کے ساتھ ساتھ ایک اور اس طرح استعمال ہوتی ہے، وہ ہے ملک، ملک یوم الدین۔ مالک انسان کسی ایسی چیز کا ہوتا ہے جو حجم میں چھوٹی ہو، اور ملک کسی ایسی چیز کا ہوتا ہے جو حجم میں بڑی ہو۔ اور عربی زبان میں ملک کا مطلب ہے بادشاہ۔ مثال کے طور پہ میں اس موبائل فون کا مالک ہوں، تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں اس موبائل کا مالک ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس موبائل کا بادشاہ ہوں۔ اسی طرح آپ کسی گاڑی کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں اس گاڑی کا بادشاہ ہوں، یہ نامناسب سی بات ہو۔ تو بادشاہت کے لیے کسی بڑی چیز کا، کسی بڑی جگہ کا، کسی بڑے رقبے کا ہونا ضروری، کسی سلطنت کا بادشاہ، کسی ملک کا بادشاہ، کسی بر اعظم کا بادشاہ۔ تو یہاں مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک بھی ہے اور روز جزا کا بادشاہ بھی ہے۔ اور یوم الدین جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یوم کسی وقت کو کہتے ہیں، دن کو کہتے ہیں، اور دین جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، دین عربی زبان میں دین سے آیا ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے کسی سے اپنا حساب کتاب کرنا، جس کو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہوئے آج کل کہتے ہیں لین دین، کہ آپ کا کسی سے کوئی ادھار ہو، کوئی قرض ہو، کوئی معاملہ ہو جس میں آپ نے اس کے ساتھ لین دین کرنا ہو۔ تو وہ دن لین دین یعنی بدلے کا دن ہے۔ اس دن ہم نے جتنے بھی اعمال اس دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا دین دے گا، بدلہ دے گا۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین یعنی لین دین کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی رحیمی، اپنی کریمی دکھائی، صرف اس صورت میں ہماری اس دن بخشش، مغفرت اور بچت ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں لین دین پہ اتر آیا اور ہمارے کسی بھی معاملے کے لیے ہم سے سوال کر لیا گیا، تو پھر ہم نہ اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے اور نہ اس سے بچنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اعمال نامے تمہاری گردنوں میں لٹکا دیے، اور ان میں ہر وہ عمل درج ہے جو تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہو۔ اس دن تمہارے سامنے تمہارے اعمال لے کے آئے جائیں گے، وہ اعمال جنہیں تم بھول چکے ہو وہ بھی اس میں درج ہوں گے، اس میں ذرہ برابر چیز بھی لکھی ہوئی ہوگی۔ اور جب وہ اعمال نامے انسان کو دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہوگا، کیونکہ اس میں وہ کچھ درج ہوگا جو انسان بھول چکا ہوگا، یا اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور یہ عمل میرا درج ہو گیا ہے۔ اور اس روز اگر ہمارے اعمال ناموں میں سے ہم سے سوال کر لیا گیا تو ہم اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، ہمارے اندر یہ سکت و طاقت نہیں ہوگی، نہ ہی اپنے کسی عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے کوئی جواز ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جواز پیش کریں کہ اس وجہ سے میں نے آپ کے اس حکم کو نہ مانا۔ تو کوئی بھی ایسا عذر ہم پیش نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان بنا دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے پہ آ گیا، لین دین پہ آ گیا، ہمارے اعمال کے بدلے ہمیں جزا دینے پہ آ گیا، تو ہم میں سے کسی کے بھی اعمال ایسے نہیں ہوں گے کہ جس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش نصیب ہو جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا،
تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخلہ حاصل کر سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس دن لین دین پہ آ گیا تو جیسے ہم نے بارہا ذکر کیا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ اسی لیے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی اور اس کی تاکید بھی فرمائی، وہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور اپنی ہر نماز بلکہ نمازوں کے علاوہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس دعا کا لازمی اہتمام کریں۔ اور روز قیامت جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا تو کچھ لوگوں کو شفاعت نصیب ہوگی، وہ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کی بدولت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر جس کو بھی چاہیں گے یہ اجازت دیں گے کہ وہ لوگوں کی شفاعت کرے، اور اس شفاعت کے بدلے لوگ جنت میں داخل ہوں گے بنا حساب کتاب کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہا اصرار کرنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگوں کو اپنے 3 ہاتھ بھر کے جنت میں داخل کریں گے، جو ایک بہت ہی بڑی تعداد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور انہیں اللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اگر مثال کے طور پہ بات کریں تو شاگرد اپنے استاد کو حساب دیتے ہوئے گھبراتا ہے، جب اپنا ٹیسٹ پیپر اپنے استاد کے سامنے لے کے جاتا ہے اور اسے چیک کرواتا ہے تو ایک گھبراہٹ اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک غلام اپنے مالک کے آگے حساب دینے میں گھبراتا ہے، کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے گھبراتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک نہ ہو گئی ہو جس کے بارے میں مجھ سے سوال کر لیا جائے اور اس کا جواب میرے پاس موجود نہ ہو، اور اس وجہ سے اس کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات ہوتے ہیں کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے، کہیں میری نوکری ختم نہ ہو جائے۔ تو جواب دینے سے ہم اس دنیا کے معاملات میں لوگوں کو جواب دینے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ تو اس روز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا، یعنی جن کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جو پل صراط پہ سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، جن کا معاملہ قنطرہ پہ بھی آسان ہوگا، اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ہدایت پیدا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں۔ جزاکم اللہ خیر۔